اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب جو قرآن حکیم کی 33ویں صورت ہے، اس کی آیات 6، 21، 40، 56، 57، 58 یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس میں آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے ہیں۔ نبی مسلمانوں کے معاملے میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کا حقدار ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو تو یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے آپس کے تعلق کی بات کی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز ہیں، وہ ہمیں باقی تمام رشتوں سے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک باپ، بیٹے اور سب آدمی ہوں، بلکہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی جو حکم آپ نے دیا، جو عمل آپ نے کیا، اگر ہمارے قریبی رشتہ دار عزیز اس حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہیں تو ہم یہاں پر نبی کے حکم کو عمل میں لے کر آئیں گے، اور نبی کا عمل ہی ہمارے لیے سنت ٹھہرایا گیا، اسی کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کی مانند ہوں، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں تو آپ کا ایک رشتہ اسی نسبت سے ہمارے والد کی مانند بنتا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو اب قانون کا منبع آپ کی ذات ہے، تو جو چیز، جو حکم آپ دیں گے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جب مومنین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اب مہاجرین اور انصار کا آپ نے ایک رشتہ قائم کیا، یہ رشتہ بھائی بھائی کا بن گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے قریبی رشتہ دار بھی مسلمان ہوئے، تو اب یہ جو میراث ہے یہ کس بنیاد پر تقسیم ہوگی؟ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ مہاجرین کے ہوں یا انصار کے ہوں، تو یہ جو میراث کا تعلق ہے اس میں یہ رشتہ دار ترجیح رکھتے ہیں، اور اگر تم اپنے ان بھائیوں کو کچھ دینا چاہو تو تم اس کے لیے وصیت کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک یہ بنیادی تقاضا ہے، تو تم ان کے لیے وصیت کر سکتے ہو۔ تو یہ جو رشتہ تھا یہ دینی بنیادوں پر قائم کیا گیا، لیکن اس رشتے کے نتیجے میں جو رحم کے رشتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ رشتے اس میراث سے محروم نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 21،
اس میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے۔ توحید پر ایمان لانے کے بعد اس کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے رسول کو مانیں۔ توحید اور رسالت اور یوم آخرت، یہ تینوں چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ ہمیں جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے، ہم ان احکامات پر مکمل طور پر عمل کریں۔ وہ احکامات عقائد کی صورت میں ہوں، عبادات کی صورت میں ہوں، اخلاق کی صورت میں ہوں، معاملات کی صورت میں ہوں، معاشرت پر استوار ہوں، یا سیاسی، معاشی اور سماجی حوالے سے ہوں، ان تمام معاملات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ نے ابتدائی زندگی گزاری، اور پھر وہاں کے اجتماعی معاملات میں آپ نے شرکت کی، اور اسی طرح آپ پر نبوت آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے جو دعوتی عمل اختیار کیا، جن اصولوں پر آپ نے دعوت دی، اور پھر اسی طرح جو آپ نے مدینہ کے اندر ایک ریاست بنائی، اس ریاست کے میں آپ نے سیاسی، معاشی اور سماجی حوالے سے جو اصول مرتب کیے، یہ تمام کی تمام چیزیں، اسی طرح ہمارے لیے عبادات کا جو نظام آپ نے دیا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ان تمام معاملات کے اندر اسوہ حسنہ ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کسی ایک حصے کو لینا، دوسرے حصے کو چھوڑ دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پر عمل کرنا نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر کسی زمانے کے اندر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ تو مانے، لیکن اس کے ایک پہلو پر تو عمل کرے اور باقی پہلو چھوڑ دے، تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بطور نبی جو چیزیں آپ کو فرمائیں، وہی کی صورت میں جو احکامات آپ کو دیے، وہ آپ نے بآسن طریقے سے ہمارے لیے ہم تک پہنچائے، اور ہمیں یہ کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر عمل کرنا، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ٹھہرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ ختم نبوت ہمارے عقائد کا حصہ ہے، اور یہ آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم 3 پہلوؤں پر
بات کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ نمبر 2، آپ پر نبوت مکمل ہو گئی۔ اور نمبر 3، جب اور نبی نہیں آنا تو پھر یہ امت بھی اور نہیں آنی، تو یہ آپ کی امت ختم امت ہے۔ یہ 3 ہمارے دائرہ کار ہوں گے گفتگو کے، اور ہم اس میں عمرانی نقطہ نظر سے ختم نبوت پر گفتگو کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد جوانی تک نہیں پہنچی۔ آپ کے 3 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضوان اللہ اجمعین۔ یہ تینوں 55 میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل مکہ میں یہ بات کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، اس لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو بات یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ سلسلہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں، ان کا وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر سورۃ الکوثر میں اس کی 3 آیت میں کہا گیا، ان شانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک تیرا دشمن وہ بے نام و نشان رہے گا۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹا، پیچھا کٹا ہوا، یعنی اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، وہ ختم ہو، اس کے ساتھ ہی ہر چیز ختم ہو جائے۔ تو ابو جہل کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وارث کوئی نہیں، یہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جو وحی کے وارث ہوتے ہیں وہ نسبی وراثت کی طرح ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نسبی وراثت کا سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ وحی کے علوم میں معرفت حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے، اور نبی کی تعلیمات کا وارث وہی بنتا ہے جس کے پاس وحی کے علوم کی معرفت ہوتی ہے، اور وہ نبی کے اصول کے مطابق، اس کے دیے گئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق اسے معاشرے کے اندر رائج کرتا ہے، وہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو دوسرا نبی اس کا وارث ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے، ایک نبی جب دنیا سے چلا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا،
اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. یعنی میراث کا یہ سلسلہ اگلے درجے کے اندر خلفاء کی طرف منتقل ہوگا، اور ان میں اولین درجے میں خلفائے راشدین، اور پھر اس سلسلہ فکر کو آگے بڑھانے والے لوگ جنہوں نے علوم وحی کو نہ صرف سمجھا بلکہ اسی اسلوب پر اسے معاشرے کے اندر رائج بھی کیا اور اس پر معاشرت تعمیر بھی کی، اور جب جب اس معاشرت کے اندر کوئی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس کی جگہ پر کوئی نیا فرد آ کر اس سلسلے کو آگے بڑھاتا رہا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آج تک اور قیامت تک دنیا کے اندر چلتی رہے گی، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور ابو جہل جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ باوجود اس کے کہ اس کی اولاد ہے اور ابو جہل کی اولاد تھی، لیکن آج ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہیں. تو اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ آج کے اس دور میں بھی کسی بھی چیز کی وراثت، کسی بھی شعبے کی وراثت اس شعبے کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پورا اترنے والے کو ہی ملتی ہے. یہ کوئی نسبی چیز نہیں، یہ کوئی اولاد کو منتقل ہونے والی چیز نہیں. اس لیے انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان علوم کے اندر مہارت حاصل نہ کر لے. پہلوان کا بیٹا پہلوان تبھی بنے گا جب وہ خود پہلوان ہوگا. اگر اس کے اندر یہ فن نہیں تو وہ اپنے باپ کا، اپنے والد کا وارث نہیں. اس وراثت کو وہی سنبھالے گا جو اس وراثت کے اس پروٹوکول اور اس میرٹ کو پورا کرے گا، باقی سب دو نمبری ہوگی. تو اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت انہی علماء کے پاس جائے گی جو علماء اللہ کے رسول کے ان تمام احکامات کو نہ صرف سمجھنے والے ہوں، اس کے جاننے والے ہوں، بلکہ اس کی پوری حکمت سے بھی واقف ہوں. علم الاحکام اور علم اسرار دین، یعنی ان احکامات کے پیچھے جو حکمت ہے، جو وحی نے ہر جگہ بیان کی، ان دونوں علوم کا جو جاننے والا ہوگا اس کے پاس نبی کی مکمل وراثت ہوگی. سورۃ الاحزاب کی آیت 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. یہ آیت پچھلی آیات کے میں ہم نے مطالعہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مومنین اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اور پھر آپ نے جو اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا وہی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی ذات مبارک تمام انبیاء کی سردار ہے، اور انبیاء کا یہ سلسلہ جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کے پروگرام دیے اور انہی پروگراموں کے تحت
انسانیت نے سکھ اور چین کی زندگی پائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا، نبوت مکمل ہو گئی، ختمہ کہتے ہیں مہر لگنے کو، تو اس پر مہر لگ گئی کہ اب کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام معاشرے اپنے اپنے معاشرت میں ان اصولوں کو اپنا کر بہترین زندگی پا سکتے ہیں، امن اور خوشحالی کے معاشرے قائم کر سکتے ہیں۔ تو اتنے اونچے نبی، اتنے اونچے پروگرام کے حامل صاحب شریعت کے لیے کہ ان پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، تو اب ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ روزانہ ایک تسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن اس کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آئی اور آپ سے کہا گیا کہ اس کی دعوت معاشرے کے اندر دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور پھر مکہ کے لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ یہ دعوت معاشرے کے اندر ایک نئی معاشرت کے قیام کا اعلان تھی، جس کے نتیجے میں سرداریوں کے، مفاد پرستی کے جو نظام تھے ان کو چیلنج ہوا، تو مکہ کے سردار آپ کے مقابلے پر آ گئے اور آپ کو تکلیفیں دینے لگے، جبکہ آپ کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تمام مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور امانت سے کام لینا چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی پیغام تھا آپ کا، اور جب آپ نے اس پیغام کی دعوت دی، اس پیغام کو عام کیا، تو جن کے مفادات پر زد پڑتی تھی، جو معاشرے کے اندر غلط نظام چلا رہے تھے، اپنے مفادات کا نظام چلا رہے تھے، تو انہوں نے اس پیغام کو اپنے خلاف سمجھا اور وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں پر بڑا واضح اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں تو ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے اور یہ عذاب آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ان میں سے بہت سے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے، تو یہ ان کا دنیا کا عذاب ہو گیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ اور پھر قرآن حکیم میں ہم ایک چھوٹی سی صورت اکثر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب میں بھی ابو لہب جس نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں، اور وہ مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا، لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، تو اس کے لیے بھی مستقل اعلان کر دیا گیا کہ ہلاک ہو ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو یہ آج کے دور میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اس پر کان نہیں دھرتا، اور اس کے نتیجے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی باقی تمام انسانیت جو آپ کے بعد قیامت تک آنی ہے،
تو اگر ان کے فلاح و بہبود کا کام نہیں کرتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے تو یہ لعنت اس کے اوپر بھی ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی لعنت کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں سو وہ اپنے سر بہتان اور صریح گناہ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جب بھی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک جماعت بناتے ہیں، معاشرے کا عمل اکٹھے مل جل کر ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بھی اسی فطری عمل کو اختیار کرتے ہیں، اپنے ساتھ ایک جماعت ملاتے ہیں، اسی جماعت کے افراد کو مومنین اور اس کی خواتین کو مومنات کہا گیا۔ اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، اسی طرح جو آپ کی جماعت صحابہ تھی ان کو بھی یہ تکلیفیں دی جاتی تھی، اور ان کا گناہ بھی صرف اتنا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام ہے، جو مشن ہے، اس میں وہ آپ کے معاون تھے، اور پھر طرح طرح کے طریقوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، بہتان باندھتے تھے۔ تو قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی جماعت ہے، جو اس کو ستاتا ہے تو وہ بھی صریح گناہ اپنے ساتھ لیتا ہے اور اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے آیت 57 میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اور پھر آیت نمبر 58 میں کہا گیا کہ جو لوگ مومن اور مومنات کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی معاشرے کے اندر ایک عمدہ پروگرام لے کر آتا ہے تو اس سے معاشرے کے کچھ طبقات پر کے مفادات پر زد پڑتی ہے، تو وہ پھر اس کے جواب میں تکلیفیں دیتے ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں، آپ کی مقدس جماعت صحابہ کو تکلیفیں آئیں، تو پھر آپ کے راستے پر عمل کرنے والے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انہیں بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور پھر آخر میں کامیابی انہی کے ہاتھ آئے گی۔ اور ایسا پوری ایک تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو معاشروں کے اندر کامیاب کیا، انہوں نے کامیاب نظام بنائے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی، پھر اس کے بعد آپ کی جماعت صحابہ نے ایک بین الاقوامی نظام بنایا، اور وہ دنیا میں طویل عرصے تک چلا۔ تو اس کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ مقدس جماعت جو انبیاء کی پیروی کرتی ہے وہ ان تکلیفوں کا سامنا کرتی ہے، وہ رد عمل کا شکار ہو کر تکلیفوں کے جواب میں دوسروں کو تکلیفیں نہیں دیتی، بلکہ وہ ان کے لیے راحت کا اہتمام کرتی ہے، ان کے آرام اور سکون کا بندوبست کرتی ہے۔ وہ پلٹ کر رد عمل میں مقابلے پر نہیں آتے،